बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वफाकी हुकूमत जो कि ये कह रही थी और जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, आज इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुना दिया है। और इलेक्शन कमीशन के पास चूँकि कोई ऑप्शन नहीं थी, इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज हुकूमत को घेर लिया है। आज 4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नया फ़ैसला जारी किया है और बुरी तरह बांध दिया है। और ये बहुत ज़रूरी था और अवाम पहले दिन से ये मुतालबा कर रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस सारे मामले पर एक्शन लें, जुडिशल कमीशन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर आज रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने नैब एक्ट के 17 जो सेक्शंस हैं उसमें तरमीम जारी कर दी है और कौमी असम्बली में वो तरमीम पेश कर दी हैं। नया चेयरमैन नैब आया है, उसको नए अख्तियारात चाहिए थे, उस नए अख्तियारात के लिए नई तरमीम की गई हैं। और जो पहले एनआरओ लेना था, सबको एनआरओ जब दिलवा दिया गया, जब सबको रिलीफ दिलवा दिया गया, तो अब ये आगे नई तरमीम आ गई हैं कि जी आगे जो करप्शन करेगा उसको बाद में देखेंगे। इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम वो वाली उड़ जानी है, तो इनको ये भी पता था कि जो हम रिलीफ ले चुके हैं वो भी उड़ जाएगा, तो अब ये नई तरमीम लेके आ रहे हैं। अब उसमें हुकूमत ने नैब एक्ट की 17 सेक्शंस में 17 दफ़ात में तरमीम पेश कर दी और मुजवज़ा नैब तरमीम बिल का इतलाक़ जो है वो हुकूमत ने मुजवज़ा नैब तरमीमी बिल के तहत चेयरमैन नैब को मज़ीद अख्तियारात दिए हैं। तमाम ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज जिन्हें सब सेक्शन 3 के तहत ट्रांसफ़र करना मकसूद हो, उन पर चेयरमैन नैब गौर करेंगे। नैब तरमीम के तहत चेयरमैन नैब को किसी और कानून के तहत शुरू इंक्वायरीज बंद करने का अख्तियार होगा। चेयरमैन ऐसी तमाम इंक्वायरीज मुतल्लिका एजेंसी, इदारे या अथॉरिटी को भिजवाने का मजाज होगा। नैब इंक्वायरी में मुतमईन न होने पर चेयरमैन नैब मुतल्लिका अदालत को केस ख़त्म करने और मुलज़म की रिहाई के लिए मंजूरी की गर्ज से भेजने का मजाज होगा। अब एक बात आप याद रखें कि अगर कोई जेल में भी होगा तो उसकी रिहाई के लिए भी चेयरमैन नैब ज़मानत दे देगा। चेयरमैन नैब से इंक्वायरी मसूल होने पर मुतल्लिका एजेंसी, अथॉरिटी या महकमा शिक ए बी के तहत मजीद इंक्वायरी का मजाज होगा। नैब तरमीम के तहत अदालत मुतमईन ना होने पर कोई भी मुकदमा नैब की मदद से मुतल्लिका इदारों, एजेंसी या अथॉरिटी को वापस भिजवा सकेगी। नैब अदालत से मुकदमे की वापसी पर मुतल्लिका महकमा या अथॉरिटी अपने कवानीन के तहत मुकदमा चला सकेंगी। एहतसाब तरमीमी एक्ट 2022 और 2023 से पहले जिन मुकदमात का फैसला हो चुका वो नाफिजुल अमल रहेंगे। ये फैसले उन्हें वापस लिए जाने तक नाफिजुल अमल रहेंगे। कोई भी उनको वापस लिए जाने तक, मतलब अगर उनका दायरा इख्तियार नहीं बनता तो उनको नैब वापस लेने के लिए भी अदालत से रुजू कर सकती है। कोई भी अदालत, फोरम या एजेंसी वापस मिलने वाले मुकदमे पर मजीद कार्रवाई के लिए अपने मुतल्लिका कवानीन के तहत पुराने या नए गवाहान के रिकॉर्ड करने या दोबारा रिकॉर्ड करने की मजाज होगी। नैब एक्ट की सेक्शन 5 के तहत आने वाली तमाम ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज, तहकीकात और ट्रायल मजीद कार्रवाई सिर्फ मुतल्लिका इदारों के कवानीन के तहत हो सकते हैं। चेयरमैन नैब की गैर मौजूदगी या किसी वजह से जिम्मेदारियों की अदायगी से माजूरी पर डिप्टी चेयरमैन नैब की जिम्मेदारियां संभालने का मजाज होगा। डिप्टी चेयरमैन की अदम दस्तयाबी पर वफाकी हुकूमत नैब के सीनियर अफसरान से कायम मुकाम चेयरमैन नैब मुकर्रर करने की मजाज होगी। ये 17 दफ़ात में तरमीम कर दी है और ये तरमीम, इनको आप कह सकते हैं, पहली जो तरमीम थी वो तरमीम ऐसी थी कि जो सिर्फ वफाकी हुकूमत और उसमें बैठे लोग PDM के जो लोग थे, तमाम लोगों को रिलीफ दिलवाने के लिए NRO 2 था। अब ये जो तरमीम है, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये चेयरमैन नैब के इख्तियारात के लिए तरमीम की गई हैं कि चेयरमैन नैब को जितने मैक्सिमम इख्तियारात दिए जा सकते हैं, चेयरमैन नैब के पास मैक्सिमम इख्तियारात हों और वो इन इख्तियारात के मुताबिक चीज़ों को देखें। तो अब ये फैसला किया गया है। अच्छा, एक और चीज़, इससे पहले जो हमने वी-लॉग किया था, जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21-22 अफसरान के जो पंजाब में उनकी तैनाती है उसको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। तो आज ही लाहौर हाई कोर्ट में, चूँकि फवाद चौधरी लाहौर हाई कोर्ट में रहते हैं, बहुत एक्टिव हो गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, सारे केसेस को फवाद चौधरी खुद देखते हैं और बतौर वकील भी पेश होते हैं। तो आज ही केस फिक्स करवा लिया गया था। तो जो आप रिट अगर फाइल करते हैं, सुबह आप फाइल कर रहे हैं तो वो सेम डे लग जाती है, आम रूटीन में भी लग जाती है। तो वो आज केस फिक्स हो गया था। तो अदालत ने, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस इन पुलिस अफसरान को हटाने का और इनको दोबारा इलेक्शन के दिनों में तैनात न करने का पेंडिंग था इलेक्शन कमीशन के पास,
تو اس پر لاہور ہائی کورٹ نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے الیکشن کمیشن کو، ڈائریکشن دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف نے جن بیوروکریٹس اور پولیس افسران پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ یہ حمزہ شہباز کے دور کے تھے، یہ الیکشن میں اگر یہ تعینات رہیں گے تو الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتا، یہ نیوٹرل نہیں ہیں، یہ غیر جانبدار نہیں، یہ جانبدار ہیں، اور ہمارے مختلف 25 مئی کے واقعات میں یہ لوگ بطور ملزم ہماری درخواستوں میں یہ موجود ہیں، اس وجہ سے ان کو تعینات نہ کیا جائے۔ اور اب حال ہی میں جو ایک پوری سیریز ہوئی ہے مظالم کی، اس پر ریلائی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن وہ دبا کے بیٹھا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے الیکشن کمیشن کو ہم حکم دیتے ہیں وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے، اگر 1 ہفتے میں ڈیسائیڈ نہ کیا تو پھر ہم اس کے اوپر ڈیسیجن دیں گے، چونکہ جو معاملہ ایک فورم پر پینڈنگ ہے ڈائریکٹ ہم اس میں انوالو نہیں ہو سکتے۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ بہت بڑی شکست ہے پی ڈی ایم کے لیے، جو الیکشن کمیشن کا وکیل نام نہاد وکیل بنا ہوا تھا، جو معاون خصوصی تھا اور صرف الیکشن کمیشن کی وکالت کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا آپ اپنا وکیل مقرر کر لیں، اگر آپ بچا سکتے ہیں الیکشن تو بچا لیں، ہم نے تو آپ کو جتنا سپورٹ کرنا تھا کیا ہے۔ تو اس پر عرفان قادر صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن 14 مئی کو کیا کبھی بھی نہیں ہوں گے، یہ ان کی جانب سے آج دعویٰ کیا گیا۔ اس پر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کی جو تیاریاں ہیں ان کو بحال کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو کروانے کا فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق شیڈول جاری کر دیا، جس کے مطابق پنجاب میں انتخابات کے لیے جو پولنگ ہے وہ 14 مئی کو ہوگی، اور کاغذات نامزدگی سے متعلق ریٹرننگ افسران کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 10 اپریل ہوگی۔ الیکشن ٹرائبونل 17 اپریل تک اپیلوں پر فیصلہ دے گا۔ امیدواران کی نئی لسٹ شائع کرنے کی آخری تاریخ 18 اپریل ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 19 اپریل ہوگی۔ امیدواروں کو انتخاباتی نشانات جو ہے وہ 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل من و عن عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وفاقی اور نگران پنجاب حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتخابی عملہ کی تربیت کا عمل بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن جلد ریٹرننگ افسران کو ہدایات بھی جاری کر دے گا۔ یہ آج کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، کل فیصلہ آیا ہے اور آج الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا واضح حکم تھا تو سپریم کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد نصیر خان ڈپٹی ڈائریکٹر کوارڈینیشن کی طرف سے یہ جاری کیا گیا ہے الیکشن شیڈول، اور اس الیکشن شیڈول کے مطابق جو کارروائی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی 5/2023، اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے اسی کے مطابق جو سپریم کورٹ نے شیڈول جاری کیا ہے اسی کے مطابق ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ نگران حکومت پہلے کہہ چکی ہے، پنجاب کی نگران حکومت پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ اب ایک رہے گی پی ڈی ایم۔ پی ڈی ایم کو کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری بہت نقصان دے گا۔ اگر الیکشن ہوا تو ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ خوف میں ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں، لیکن یہ بچ نہیں سکیں گے، الیکشن سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو سرکاری افسران تھے انہوں نے تو کہہ دیا جی، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی کہ ہم تو الیکشن کروائیں گے، نگران نے کہہ دیا جی ہماری تو ویسے بھی کوئی اوقات نہیں، ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر نہیں سکتے۔ چونکہ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ نگران کو نہیں کہا تھا، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو کہا تھا، تو الٹیمیٹلی چیف سیکرٹری اور انہوں نے اپنی نوکریاں نہیں کرنی، وہ تو ایک آرڈر کی مار ہیں، اس کے بعد تو وہ اڑ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جب دیکھی گئیں تو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ، اب پی ڈی ایم کے لیے، پی ڈی ایم کو تو بہت بڑی شکست ہے کہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن نے بھی ان کی جو کابینہ کے اعلامیے تھے وہ اٹھا کے پھینک دیے، ان کی جو خواہشات تھیں، ان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اجلاس، ان کا جو بیانیہ ہے کہ 4-3 نہیں 3-4، یہ وہ سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیا اور اس کی حیثیت ہی ختم کر دی۔ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اہم کیس تھا، جس بنیاد پہ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب برے لگنا شروع ہوئے تھے، یہ آغاز تھا، وہ تھا عرشہ شریف کیس۔ عرشہ شریف کیس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ پینڈنگ تھا، تو جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے، یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے،
اور اس میں بہت ساری چیزوں کو واضح کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مظہر نقوی صاحب نے اور اعجاز الحسن صاحب نے پچھلے فیصلے میں یہ لکھوایا تھا کہ ارشد شریف کن حالات میں باہر گیا تھا، کون تھے جو ان کے خلاف مقدمات درج کروا رہے تھے، مدعیان کون تھے، کس کی جانب سے پریشر تھا، کس نے مجبور کیا کہ وہ جو متحدہ عرب امارات چھوڑ کے کینیا جائے، وہاں پر وہ کس کے پاس رہ رہا تھا، وہ سارے سوالات جو عام پاکستانی کر رہا تھا، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اب وہ سامنے آ گئیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخری جو وارننگ دی ہے اور حکم جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی فیلئر ٹو سیٹسفائی دی کورٹ، یہ میں آپ کو جو 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، یہ آخری اس کا پیراگراف پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اگر یہ ناکام ہو گئے، سپریم کورٹ نے تمام جے آئی ٹی کو احکامات جاری کیے اور اب تک وہ ناکام ہو چکے ہیں، یہ فیصلہ پچھلی تاریخ کا ہے، جو ٹائم سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب جب یہ تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے۔ Failure to satisfy the court that all efforts are being expended to accelerate the investigation may compel it to consider constituting a judicial commission for investigation the murder of Mr. ارشد شریف، کہ اگر یہ جے آئی ٹی ناکام ہو گئی ان 3 ہفتوں میں اور کوئی کارکردگی نہ دکھائی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ کو تشکیل دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ارشد شریف کیس میں ہم جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہے ہیں، اور آپ یاد رکھیے گا اعجاز الحسن صاحب اور مظہر نقوی صاحب پر مشتمل اگر جوڈیشل کمیشن بن گیا تو پھر کیا حالات ہوں گے۔ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اب پیچھے ہٹنے سے اور آپ جانتے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ سارا بینچ تھا، انہوں نے یہ فیصلہ ان دنوں میں جاری کیا ہے جو حکومت کو واضح پیغام دینا ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے ہم اب اس کے اوپر ہم پچھلے سارے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کریں گے۔ انہوں نے کہا on his part the Lieutenant Additional Attorney General is directed to identify the correct process for forwarding mutual legal assistance request to the government of Kenya and the Kenyan Mutual Legal Assistance Act 2011 and to inform the court once a response is received from the Kenyan authorities on the amended mutual legal assistance request of 22/2023 کی جو ریکویسٹ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ 3 ہفتوں کا ٹائم دیا تھا، اپریل کے پہلے ہفتے کے لیے ریلسٹ کیا تھا، اسی ہفتے یہ کیس دوبارہ لگ جائے گا اور ٹائم پورا ہو چکا ہے اور جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے جو سب سے بڑی موت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔